خدا ان کا کلام زندگی بخش کلام ہے، اس کو ہم زندہ کلام کہتے ہیں۔ یہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اہل اسلام کے روزوں کے دن تھے اور ایک شخص روزے سے تھا اور افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے ایک دکان دیکھی جہاں پر پکوڑے بک رہے تھے۔ اس نے پکوڑے خریدے اور اس کو ایک لفافے میں ڈال کر دیے گئے۔ اس نے آپ جانتے ہیں کہ یہ نمکین چیز سے روزہ کھولنا سواد سمجھتے ہیں۔ اس نے روزہ کھولا، اس کے بعد پانی پیا۔ وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا جو خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو ایک بڑی حقیقت اس پر لکھی ہوئی ملی اور وہ بڑا حیران ہوا۔ اور وہ حقیقت خداوند کے پاک کلام کی تھی۔ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے کہیں، وہ جو لفافہ تھا وہ بائبل کے ایک ورقے سے بنا ہوا تھا اور اس پر خدا کا کلام لکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، مگر، اور اس کے بعد لفافہ ختم۔ آخری لفظ جو اس لفافے پر تھا وہ مگر پر ختم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور میں بھی گناہ گار ہوں۔ اس نے یہ تسلیم کیا، لیکن اس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ مگر کا جو لفظ ہے اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مگر کے بعد کچھ اس چیز کا حل موجود ہے کہ ہم ہیں تو گناہ گار اور ہم خدا کے جلال سے محروم بھی ہیں، مگر کی تجسس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ کون سی کتاب کا صفحہ ہے، اور کافی دیر کے بعد ڈھونڈنے کے بعد لوگوں سے پوچھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ بائبل مقدس کا ایک صفحہ ہے، اور یہ خاص طور پر انجیل مقدس کا ایک صفحہ ہے، اور جس پر رومیوں کے خط کے 3 باب کی 23ویں آیت لکھی ہوئی ہے، اور 24ویں آیت کا پہلا لفظ لکھا ہوا مگر، اور اس کے بعد الفاظ نہیں۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے بائبل خریدی، اور بائبل میں سے انجیل مقدس میں یعنی نئے عہد نامے میں اس نے رومیوں کا خط نکالا، اس کا 3 باب نکالا، اس کی 23ویں آیت پڑھی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹے سے لفظ مگر نے اس کی زندگی تبدیل کر دی اور وہ مسیحی ہو۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اس نے یہ تسلیم کیا، لیکن ہم خدا کی جلال سے محروم ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک طریقہ ہے کہ ہم گناہ گار سے راست باز بن سکتے ہیں بغیر کوئی کام کیے ہوئے، بغیر کوئی نیک کام کیے ہوئے،
بغیر نمازیں پڑھے ہوئے، بغیر روزے رکھے ہوئے، بغیر شریعت پر عمل کیے ہوئے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں، یہ اس کو راز معلوم ہو گیا اور وہ مسیحی ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ رومیوں کے خط کا جو مضمون ہے وہ غضب الہی نہیں ہے، وہ خدا کی راست بازی ہے۔ غضب الہی تو آپ نے اس آیت سے لیا جو کہ ہماری سندی آیت ہے، دوسرے باب کی 5ویں آیت، اس میں غضب الہی کا لفظ آتا ہے۔ رومیوں کے خط کے سارے مضمون کو جب ہم دیکھیں تو وہ خدا کے غضب کی بات نہیں کرتا، خدا ان کے فضل کی بات کرتا ہے، خدا ان کے راست بازی کی بات کرتا ہے۔ صرف ایمان لانا ایک شرط ہے، ایمان لے آئیں تو خداوند کی راست بازی ہمیں مفت ملتی ہے۔ مارٹن لوتھر نے ایک بڑی عجیب چیز کہی ہے، مجھے کسی نے میسج میں بھیجی۔ میں اکثر میسج بھیجتا ہوں لوگوں کو، تقریباً روز کے 400-450 میسج میں بھیجتا ہوں، میرے 4-5 روپے لگتے ہیں، لیکن میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔ لوگ بھی مجھے بھیجتے ہیں، ان میں سے بعض دفعہ میں سلیکٹ کرتا ہوں، ان کو پھر میں آگے لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے کہ ایک عجیب ایکسچینج مسیحی کی زندگی میں واقع ہوتی ہے۔ ایکسچینج، ہمارے گناہ اب ہمارے گناہ نہیں رہے، وہ یسوع کے ہو گئے۔ مارٹن لوتھر کی بات سنیں گا، ہمارے گناہ اب یسوع کے ہو گئے ہیں، ہمارے نہیں رہے، اور یسوع کی راست بازی اب یسوع کی نہیں رہی، وہ ہماری ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی خداوند کے عہد نامے یعنی نئے عہد نامے کے اس خط کا مضمون خدا کی راست بازی۔ انسان گناہگار ہے اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہے، اور اگر وہ اپنی اس گناہ کی زندگی کو چھوڑے نہ اور لگا رہے اس میں، جان بوجھ کر گناہ کرے، تو غضب الہی تو نازل ہوتا ہے، وہ تو ہوگا، اس کی تو پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ بے شک خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ قہر کرتا ضرور ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ کر دیا۔ میں نے کہا جی خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ تو کر دیا ہے، لیکن ساتھ حکم بھی تو دے دیا ہے نا کہ جس طرح سے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو اگر ہم وہ نہیں رکھتے تو پھر تو غضب نازل ہوگا، پھر تو سزا ملے گی۔ اور ہم اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ایمان چاہتا ہے۔ اس کی راست بازی پر ایمان لے آئیں، اس کی مرضی پوری ہوتی ہے اور وہ ہماری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں گناہ سے نجات حاصل ہوتی ہے اور وہ ہمیں اپنے غضب سے بچا لیتا ہے۔ کلام کے بارے میں چند ایک سبق ہم اس یروشلم بائبل اسٹڈی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ بائبل اسٹڈی یروشلم میں ہو رہی تھی، اور یہ عزرا کاہن کے زمانے کی بات ہے، یہ نہمیہ کے دور کی بات ہے۔ میرے عزیزو، لوگوں کی درخواست پر کلام لایا گیا۔ اس وقت کلام جو تھا وہ توریت تھا، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء، پہلی 5 کتابیں۔ لیڈروں کے کہنے پہ نہیں، عزرا کاہن کے کہنے پہ نہیں،
نامیہ کے کہنے پہ نہیں یا دوسرے لاویوں کے کہنے پہ نہیں، لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ خدا ان کے کلام کو لایا جائے، خدا ان کا کلام لایا گیا۔ آج کل کا جو مادی دور ہے اس میں کلام کی قدر و قیمت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، کلام کی قدر و قیمت نہیں رہی۔ میں ایک کنونشن میں تھا، انہوں نے مجھے کلام سنانے کے لیے بلایا ہوا تھا، ظاہر ہے اتواری کا دن تھا، جیسے آج ہم اتوار کے دن جمع ہوئے ہیں، صبح کی میٹنگ تھی۔ کہنے لگے جی کہ ہماری کوائر نے 7 گیت گانے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خدا ان کی تعریف ہے۔ 7 گیت انہوں نے گائے، تقریباً کو گھنٹہ سوا اس کو لگا۔ اس کے بعد ایک گوسپل سنگر انہوں نے بلایا ہوا، اس نے بھی کوئی 1.5 گھنٹہ لیا، اس نے بھی 6-7 گیت گائے۔ اس کے بعد پادشاہ بھی تھی، پادشاہ بھی ہونی تھی۔ قاضی صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنا پیغام ذرا چھوٹا کریں۔ کتنا چھوٹا؟ آپ مجھے بتائیں کتنے منٹ کا ہو؟ میں 3 منٹ کا پیغام بھی دے سکتا ہوں، میں 1 منٹ کا پیغام بھی دے سکتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جماعت کہے گی ہاللیلویا، میں کہوں گا آمین، تو میں نیچے آ جاؤں، بس پیغام ختم۔ آپ مجھے بتائیں کتنا چھوٹا کروں میں پیغام؟ میں نے پھر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، ریکویسٹ کی، اگر آپ نے کسی گاسپل سنگر کو بلانا ہے تو اس کا ایک علیحدہ پروگرام کریں۔ میں نے کہا وہ اتنا اچھا گا رہے تھے کہ میں خود سننا چاہ رہا تھا، اور کلیسیا بھی ابھی سیر نہیں ہوئی تھی ان کی میوزک سے، ان کی موسیقی سے، ان کے علم سے اور ان کی آواز سے۔ میں بھی سننا چاہ رہا تھا، لیکن 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ 1.5 گھنٹے سے گا رہے تھے اور بیچ بیچ میں پیغام بھی پیش کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی ان کو علیحدہ بلائیں، کلام کی میٹنگ جو ہے وہ علیحدہ کریں، اور پادشاہ کی عبادت بھی آپ علیحدہ کریں، اس کی جو تقدیس ہے اس کا خیال رکھیں۔ اب اگر فرض کیا 3 گھنٹے کلیسیا بیٹھی چپ کر کے سن رہی ہے، کوائر گا رہی ہے 7 گیت، اور 7 گیت ہی گوسپل سنگر نے گانے ہیں، تو کلام کا تو ٹائم نہیں بچتا۔ یہاں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کلام لایا جائے اور ہمارے سامنے پڑھا جائے۔ میں نے جیسے عرض کی، کلام کی قدر و قیمت بڑھتی نہیں جا رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی۔ ایک سروے کے مطابق 700 لوگوں کو انٹرویو کیا گیا انگلینڈ میں، پتہ چلا کہ 15% لوگ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 700 میں سے 15% نے یہ کہا کہ ہم چرچ سے باہر کبھی بھی ہم بائبل نہیں پڑھتے، صرف چرچ میں سنائی دیتی ہے بائبل۔ 40% نے یہ کہا کہ ہم گھر میں سال میں 1 دفعہ کلام پڑھتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کا جب کھانا کھا لیں تو ذرا تھوڑی غنودگی سی آتی ہے، لیکن بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ نہیں سوتے، ان کو پھر وہ ٹائم ملتا ہے کہ سارے بزرگ سوئے ہوئے ہیں، ماما بھی سوئی ہیں، ڈیڈی بھی سوئے ہیں، تو پھر یہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، اپنی سیر کرتے ہیں۔ ایک بچہ اسی طرح سے ایک کمرے میں چلا گیا، الماری تھی، الماری کے اوپر چڑھ گیا، اس کی اوپر والی شیلف پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، اس پر مٹی وغیرہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اتارنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب ادھر کیا کر رہی، اور جب وہ اتار رہا تھا تو وہ کتاب گر گئی اور وہ بھی نیچے گرا، اور ماما کو جاگ آ گئی۔ ماما اٹھ کے آئی، وہ کیا کر رہے تم؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کتاب اوپر پڑی ہوئی۔ یہ ماما یہ کس کی کتاب ہے؟ ماما نے دیکھا، بڑی شرم محسوس کی، بیٹا یہ خدا کی کتاب ہے۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، ماما اس کو ہم خدا کو واپس کیوں نہیں کر دیتے، پڑھتا تو کوئی ہے نہیں۔
خدا کی کتاب ہم نے لا کے ادھر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس کو واپس کریں، وہ تو خود تو کم از کم پڑھا کریں۔ میرے عزیزوں، ہماری جو کلام کی قدر و قیمت ہے، وہ اس کی میں تھوڑی سی مثال آپ کو دے۔ یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ عذرا کاہن تو لوگوں نے کہا کہ کتاب کو لایا جائے، کتاب مقدس کو لایا جائے، شریعت کی کتاب کو لایا جائے، توریت کو لایا جائے۔ 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے۔ آپ نے کنونشن کیوں کی ہوئی ہے؟ میدان میں لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ کلام سے سیر ہوں۔ اور یقیناً یہ جو گیت ہم گاتے ہیں ان میں بھی کلام ہے، اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ ہماری کوائر نے وہ جو 2-3 گیت گائے ہیں، بہت زبردست کمپوزیشن کی ہیں آپ نے، خدا آپ کو برکت دے۔ اس میں بھی کلام ہے، لیکن ہر ایک چیز قاعدے کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ 7 گیت کوائر گائے گی، 7 گیت جو ہیں وہ گوسپل سنگر گائے گا، اور باقی شادی ہم نے کرنی ہے۔ آپ کلام کو چھوٹا کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا جی آپ کتنا چاہتے ہیں کلام چھوٹا کرنا؟ میں نے کہا چھوٹا کر۔ یہاں پہ لکھا ہے پہلا سبق ہم اس بائبل اسٹڈی سے سیکھتے ہیں جو لوگوں کے کہنے پہ ہوئی۔ قاضی صاحب اعلان کرتے ہیں بائبل اسٹڈی ہوگی، لیکن کوئی نہیں آتا، اور جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے تو بزرگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کی بائبل اسٹڈی کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں آتی۔ کراچی کنونشن کی میں بات بتانے لگا، مجھے بائبل اسٹڈی کے لیے وہاں پر میری ڈیوٹی لگ گئی، اور شام کو سیشن ہوتا تھا اور بائبل اسٹڈی صبح ہوتی تھی۔ بائبل اسٹڈی کا صبح 9 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک قاضی صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لیڈ کریں گے، اور میں نے اس میں بائبل اسٹڈی کرانی ہوتی تھی۔ کبھی 5 لوگ ہوتے تھے، کبھی 6 لوگ ہوتے تھے۔ تھوڑی کمیٹی کتنے؟ کمیٹی نو بائبل سیکھنے کی لوڑ نہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا یہاں تو پھر یہ بائبل اسٹڈی رکھیں ہی نا، بائبل اسٹڈی وہاں رکھیں شام کو پہلا گھنٹہ، اس کے بعد پھر آپ اپنی میٹنگ شروع کریں۔ کہتے لوگ تو ہوں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کتاب مقدس کو لایا جائے، شریعت کی کتاب کو لایا جائے، اور پہلی چیز کیا ہم سیکھتے ہیں؟ یہ لوگ یکتن تھے۔ اور عبرانی زبان میں جب ہم اس ٹیکسٹ کو دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ جیسے ایک ہی شخص تھا۔ یہ سارے لوگ ایسے تھے جیسے ایک ہی شخص، اس طرح کے ان کی یکدلی تھی، اس طرح سے وہ یکتن تھے۔ ہم بٹے ہوئے ہیں آج کل، ہم بے شمار چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی غضب الہی کی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ غضب تو نہیں کرے گا، وہ تو بڑا پیار کرنے میں دھیما ہے، وہ تو غضب نہیں کرتا، کوئی جہنم وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ جہنم کوئی نہیں، آخر میں آ کے خدا نے سب کو معاف کر دینا، کیونکہ وہ تو رحیم اور کریم ہے۔ بٹے ہوئے ہیں ہم، خدمت کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، ہم آرڈینیشن کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، ہم بپتسمے کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، ہم پاک شاہ کی رسم کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، ہم الہی شفا کے حوالے سے بھی بٹے ہوئے ہیں، ہم ورشپ کے طریقوں کے حوالے سے بھی بٹے ہوئے ہیں۔ روح کا کام، روح کی نعمتیں، بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم تقسیم شدہ ہیں۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے خود کہا کہ کلام کو لایا جائے اور ہمیں سنایا جائے، پڑھ کر سنایا جائے، یکتن تھے۔ دوسری چیز جو ہم اس میں سے سیکھتے ہیں، میں شام کو غضب الہی پر بولوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہم پہلے کلام کی اہمیت پر تھوڑا سا غور کریں۔ نحمیہ 8ویں باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا
اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے، سننے کے لیے کان لگائے رہے۔ ہمتن گوشت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، جو کہ فارسی کے الفاظ ہے۔ ہمتن گوشت کا مطلب ہے کہ سارا جسم ہی کان بن جائے۔ اس طرح سے انہوں نے کان لگایا کلام پر، گویا سارا جسم کان ہی ہے۔ دوسرا سبق کہ ہم تنگوش ہوں، خدا ان کا کلام غور سے سنیں۔ یہ وہ روحانی خوراک ہے جو ہماری روح کی غذا ہے، اس کو حاصل کریں، بھوکے نہ اٹھ جائیں، پیاسے نہ اٹھ جائیں۔ سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے، کان لگائے رہے۔ اس کے بعد 5ویں آیت، تیسرا سبق۔ پہلا یکتن تھے، دوسرا کان لگائے رہے کلام پر، اور تیسرا آٹھویں باب کی 5ویں آیت۔ اور حضرت نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اچھا جماعت کھڑی ہو جائے، ہم تو یہاں سے اعلان کرتے ہیں نا کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ نہیں، کسی نے نہیں کہا، عذرا نے حکم نہیں دیا اور کسی نے حکم نہیں دیا۔ کتاب جب کھولی تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، اچھا جی انجیل مقدس واسطے تو تسی کھڑے کر لیندے، تو پرانے عہد میں جو حوالہ ہوندا ادوں تسی سانو بیٹھے رہن دیندے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اور بعض دفعہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ انجیل مقدس کے احترام میں ہم سب کھڑے ہو۔ سارا کلام احترام کے لائق ہے۔ لکھا ہے کہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کلام کھولا گیا، اٹھ کھڑے ہوئے۔ کلام کے لیے جوش رکھنا، کلام کے لیے جوش رکھنا۔ تیسرا سبق ہم اس بائبل اسٹڈی میں سے سیکھ رہے ہیں۔ 6 آیت دیکھیں۔ اور حضرت نے خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ قرآن میں آمین کہتے ہیں، یاد رکھیں، ہم آمین کہتے ہیں، آمین آمین۔ جلد اثر لینے والے لوگ، جلد اثر لینے والے لوگ، ان کی زندگیوں میں اثر پذیری تھی۔ یہ کلام کو سمجھ رہے تھے، کلام کو سن رہے تھے، ہمتن گوش تھے، یکتن تھے، اور اثر لے رہے تھے۔ اور اس لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ ایسا ہی ہو ہماری زندگی میں۔ اور 6 آیت میں ہمارا 5واں سبق ہے۔ لکھا ہے 6 آیت کے آخر میں، اور عزرا نے خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور انہوں نے آنکھیں منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ فرما برداری، خداوند کے کلام کی تعظیم، خداوند کے کلام کے لیے نہ صرف کھڑے ہو گئے بلکہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ بہت دفعہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے، عام عبادتوں میں جو چرچ میں ہوتی ہیں، جو کوائر کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ جب کلام شروع ہوتا ہے اٹھ کے باہر چلے۔ یہ دفعہ دیکھا، یہ دفعہ دیکھا۔ ایسے نہیں ہیں ہمارے بچے، ایسے نہیں ہیں، خدا کے شکر کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ پادری صاحب کو کہنا پڑتا تھا کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہنا کہ جی ساری کلیسا کے سامنے ہماری بےزتی کرتی۔ کلام کا حصہ کیا آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ نے صرف پریز کرنی تھی، آپ نے صرف ورشپ کرنی تھی، آپ نے صرف حمد کرنی تھی، آپ نے کیا کلام نہیں سننا تھا؟ انہوں نے زمین تک جھک کر خدا ان کے سامنے سجدہ کیا۔ 6 آیت، 6واں سبق ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں۔ 13ویں آیت میں
سوری 8ویں آیت، 8ویں باب کی 8ویں آیت، خود صاف آواز سے پڑھا. تلاوت کے لیے بھی ایک سبق ہم حاصل کرتے ہیں کہ صاف آواز سے پڑھیں. مجھے کہا گیا کہ آپ تلاوت دے دیں. میں نے کہا جی تلاوت میں ذرا مشکل لفظ ہیں تو وہ میں خود ہی پڑھوں گا، کیونکہ اگر وہ غلط پڑھے تو وہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ نام ہے. کھل کیا، کھلایا اور دوسرے جو لفظ میں نے پڑھے. صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے، ان کو عبارت سمجھا دی. صرف ہم نے تلاوت نہیں کرنی، صرف ہم نے اس کے معنی نہیں بتانے کے گرامر کے لحاظ سے اس اردو کے فکرے کا کیا مطلب ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے، اس کی تفسیر بھی کرنی ہے، اس کی تشریح و توضیح بھی کرنی ہے. اس عبارت کو سمجھانا ہے لوگوں کو کہ اس میں سے سبق حاصل کرے. اور میں اسی لیے اس وقت غضب الہی پر نہیں بول رہا، میں کلام کی اہمیت پر زور دے رہا ہوں تاکہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے. We have to preach to reach each. پریچ کا پی اتار دیں تو ریچ رہ جاتا ہے، تو ریچ کا آر اتار دیں تو ایج رہ جاتا ہے. ہم نے جب پریچنگ کرنی ہے، جب ہم نے کلام سنانا ہے تو ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہونا چاہیے. بڑے بڑے تعلیم یافتہ پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی، جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، بچوں کے لیے. یہ 6 اسباق ہم سیکھتے ہیں. اور میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ میں خاص طور پر بچوں کے لیے 4 چیزیں اس میں سے بتاؤں گا، اور شام کی عبادت میں ان سے میں سبق بھی سن لوں گا. ہوم ورک دے رہا ہوں ابھی، ہوم ورک. تیموتھیوس کے نام دوسرا خط. کیونکہ میں استاد ہوں اور مجھے ہوم ورک دینے میں بڑا مزہ آتا ہے. مجھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ نے ہمیں فیل کر دیا. میں نے کہا مجھے فیل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آپ فیل ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے میں نے محنت نہیں کی. آپ محنت کریں گے پھر آپ پاس ہوں گے. تیموتھیوس کے نام دوسرا خط اور اس کا 3 باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت مشہور آیتیں ہیں. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے، ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. 16ویں 17ویں آیت. یوحنا 3:16 تو آپ کو آتی ہے. یہ دوسرا تیموتھیوس 3:16 بھی یاد کر لیں. دوسرا تیموتھیوس 3:16، یہ 3:16 کا جو نمبر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیفے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحیفے کو لایا گیا، لوگوں کے کہنے پر لایا گیا کہ ہمیں بائبل اسٹڈی کرائی جائے. میں ایک کلیسیا میں تھا جو کہ میرا آخری پیرش تھا اسمبلی میں فل ٹائم جانے سے پہلے. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، ساری کمیٹی کو، اپنی جو کمیٹی تھی ہماری فاسٹڈ کمیٹی اس کو ہم کہتے تھے، یا آپ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، بورڈ کہتے ہیں یا کیا. میں نے کہا مجھے دوسری کلیسیاں بلاتی ہیں بائبل اسٹڈی کے لیے، آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بھی بائبل اسٹڈی کرائیں. میں تو آپ کا پادری ہوں، آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا. میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ بائبل اسٹڈی میں باہر جا کے لوگوں کو کراتا ہوں، قرآن میں کراتا ہوں، دوسرے پیرشوں میں جا کے کراتا ہوں، آپ نے کبھی مجھے بائبل اسٹڈی کے لیے نہیں کہا. اس کا مطلب کہ آپ کو تو بائبل آتی ہے، آپ کو تو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہی. 4 چیزیں ہیں، شام کو میں سن لوں گا. 4 سبق ہیں، 4 سبق ہیں. کلام کے 4 فائدے، کلام کے 4 فائدے. پہلا فائدہ تعلیم. مبارکبادیاں جہاں پہ شروع ہوتی ہیں، کون سا باب ہے متی کی انجیل کا؟ شاباش، یہ تو بڑے تعلیم زبردست. اور وہاں پہ لکھا جب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو بیٹھ گیا اور ان کو یوں تعلیم دینے لگا. تعلیم کا لفظ بے شمار دفعہ انجیل میں استعمال ہوا ہے. اور پھر خداوند نے یہ بھی کہا تم سے یہ کہا گیا تھا، میں تم سے یہ کہتا ہوں. یہ الفاظ بھی، یہ اصطلاح بھی بڑی استعمال ہوئی. اور
تعلیم کیا ہے؟ تم سے یہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں کہ بری نظر بھی نہ ڈالنا۔ سوچ کا گناہ، سوچ کا گناہ، بغیر کوئی فیل کیے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ کسی اور مذہب میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ جب تک آپ فیل نہ کریں تب تک آپ گناہ گار نہیں ہوتے۔ جب تک آپ قتل نہ کریں، جب تک خون نہ بہائیں، جب تک زنا کا فیل نہ کریں، آپ قاتل اور زانی نہیں ٹھہرتے۔ لیکن ہماری تعلیم میں سوچنا بھی گناہ، سوچنا بھی گناہ، بری نظر ڈالنا بھی گناہ ہے۔ آپ نے نظروں سے ہی، اپنی سوچ سے ہی، اپنے خیالوں سے ہی آپ نے زنا کر لیا۔ اور قتل کرنے کے لیے لکھا ہے 5ویں باب کی، میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، متی کی انجیل۔ پہاڑی واز کی تعلیم ساری دنیا میں، سارے مذاہب میں ایک ایسا ادبی پارہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ 5ویں باب 21ویں آیت سے پڑھوں گا۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا۔ یہ احکام کی بات کر رہی ہے۔ 10 احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے، خون نہ کرنا۔ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، موسیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اور جو اس نے موسمی شریعت اپنے بندے بزرگ موسیٰ کو دی، اس میں ایک حکم ہے، تم خون نہ کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک حکم کی انہوں نے تشریح کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ایکس رے نکال کر دکھا دیا۔ تم سے یہ کہا گیا تھا، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا، اب غور سے سنیں، جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ میں نے ایک عبادت میں اسی طرح سے کسی کنونشن کی بات ہے، میں نے آتے ہی جب کلام کھولا تو میں نے ایک سوال کر لیا، آپ میں سے کتنے قاتل یہاں پر بیٹھے؟ وہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے بیٹھے ہیں قاتل۔ یوحنا کا پہلا خط دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو یاد رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یوحنا کا پہلا خط 3 باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، عداوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دشمنی۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ میں نے سوال کیا کتنے خونی بیٹھے ہوئے آج بھی؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ کتنے لوگوں نے کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو گولی ماری ہے، کسی کو خنجر مارا ہے، کسی کو بارود سے اڑایا ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، میں نے پوچھا تھا کس کو اپنے بھائی سے عداوت ہے؟ کون اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے؟ کون اپنے بھائی کو احمق کہتا ہے؟ اگر آپ احمق کہتے ہیں، اگر آپ اپنے بھائی کو پاگل کہتے ہیں اور اپنے بھائی سے عداوت ہے تو آپ خونی ہیں، مرڈر، قاتل۔ اس سے سادہ کلام تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے، سب کو سمجھ آنے والی بات ہے۔ اگر ہم کسی سے عداوت رکھتے ہیں وہ خون کے برابر ہے، وہ قتل کے برابر ہے۔ میں ایک دفعہ وزٹ کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک ایلڈر صاحب بزرگ، میں اس وقت جوان تھا، کچھ گھروں کو ہم نے وزٹ کیا، دعا وغیرہ کی۔ ایک گھر کے باہر کھڑے ہوئے، بھائی صاحب جی تسی ہو، میں اعتماد کروں۔ ایلڈر صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہ جی ایلڈر صاحب کی مسئلہ، تھوڑی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں اتنے کھلونا بس تسی ہو۔ میں کہ وجہ کی ہے، تسی اتنے کیوں نہیں جا رہے؟ میں بڑا زور دیتا۔ ایلڈر صاحب کہنے لگے
وہ میری انہوں نے نہیں باندھی. تسی ایڈر صاحب ہو, تسی بزرگ ہو, تہاڈی کیوں نہیں انہوں نے باندھی؟ انہوں نے کی ساڈا سلسلہ؟ انہوں نے میری دشمنی چل رہی بھائی, یہ میرے دشمن ہے, میں انہوں کا دشمن ہوں. میں کہا خدا دا واسطہ تسی کلیسیا دے ایلڈر ہو, تسی اجے تک دشمنیاں پال دے پے. میں اندر چلا جاتا تساں نہیں اندر جانا, نہیں تسی ہو. یہ ہے ہمارا حال, یہ ہے ہمارا عداوت رکھتے ہیں اور خداوند کی نظر میں خونی ہیں, خداوند کی نظر میں قاتل ہیں, خداوند کی نظر میں ہم احمق کہنے والے, پاگل کہنے والے, آتش جہنم کے سزاوار ہیں, غضب الہی کے سزاوار ہیں. غضب کیوں نہ نازل ہو جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایلڈر ہیں, ہم کلیسیا کے بزرگ ہیں, ہم کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں, ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں, اور آپس میں عداوت رکھتے ہیں. یہ ہے ہمارا حال. تو غضب کیوں نہیں نازل ہوگا؟ غضب نازل ہوتا ہے. وہ قہر کرنے میں بے شک دھیما ہے اور وہ شفقت میں غنی ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں, لیکن قہر ضرور نازل کرتا ہے. شام کو اس کا اور زیادہ میں کھول کر اس کو بیان کروں گا. پہلا فائدہ ہے تعلیم. بائبل ہمیں بتاتی ہے, تعلیم سکھاتی ہے, علم دیتی ہے. اور 4 سوال میں بتاؤں گا تعلیم کے حوالے سے. میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز ٹھیک ہے؟ تعلیم. بائبل بتائے, بائبل کا فائدہ, پہلا فائدہ تعلیم. یہ تعلیم کے لیے فائدہ مند بھی ہے. کیا ٹھیک ہے؟ تعلیم. دوسرا اس کا فائدہ ہے الزام. یہ صرف تعلیم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہ الزام کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ الزام لگاتی ہے, یہ مجھ پر الزام لگاتی ہے, یہ بائبل مقدس آپ پر بھی الزام لگاتی ہے. یہ کلام خدا ہم پر الزام لگاتا ہے. ریبیوکنگ, ریفیوٹنگ انگلش میں ہم بائبل میں پڑھتے ہیں. کیا چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی بائبل نے بتانا ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے میری زندگی میں. میں ایک جگہ پر یعنی 2 آیتوں پر کلام پیش کر رہا تھا. بعد میں ایک خاتون میری طرف آئی. میں نے نوٹ کیا کہ خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر پتہ نہیں میرے کلام سے ان کو پتہ غصہ چڑھ جاتا ہے. عام طور پر میں نے دیکھا, ہو سکتا ہے یہاں ایسا نہ ہو, لیکن عام طور پر میرا یہ تجربہ ہے. بڑے غصے میں تو سارا کلام ہی آج میرے اتنے دیتا. وہ میں کیا بہن جی, میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں. تسی تے پنجابوں آئے جے, کراچی کی میں گل کر رہا. تسی تے پنجابوں آئے ساڈے ایک خاندان دے مہمان جے, تے میں تو تمہیں نہیں جانتا, تو نہ مینوں تہاڈا نام پتا ہے. نہیں تساں تے میرے تے لا لا کے گلاں کیتیاں. ہوئے میں تو جناب بڑا پشیمان ہو گیا. میں کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھیں میری بہن, یہ جو خط ہے پتہ نہیں کہاں سے میں پڑھ رہا تھا, یہ نہیں یاد. میں نے کہا یہ خط جو ہے یہ پولس رسول نے لکھا ہے, یہ میں نے نہیں لکھا, یہ میں نے نہیں لکھا. اور اگر یہ کلام چوٹ نہ لگائے, کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پہ چوٹ لگی جب پہلا آواز پترس نے کیا تھا, چوٹ لگی. تو میں نے کہا اگر یہ چوٹ نہ لگائے تو پھر کلام سنانے کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے, پھر دعاواں کرو, گیت گاؤ, بس ٹھیک ہے چلے جاؤ, چندہ پاؤ تو چلے جاؤ, کلام سننے کی فائدہ. میں نے کہا دیکھیں اگر اس کلام نے جو میں نے پیش کیا ہے آپ کے دل کو چوٹ لگائی ہے تو خدا کا شکر کریں, اور تھوڑا بہت میرا بھی شکر کریں, کیونکہ میرے وسیلے سے آپ نے کلام سنا. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا یہ کلام میرے اوپر بھی انگلی اٹھاتا ہے, یہ آپ پر بھی انگلی اٹھاتا ہے, یہ الزام لگاتا ہے. کیا چیز میری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے, کیا چیز آپ کی زندگی میں ٹھیک نہیں ہے. اور جب یہ ٹھیک نہیں ہوتی کوئی چیزیں, اور تو کلام ادھر لگتا ہے جا کے, جیسے زخم کے اوپر نمک لگتا ہے.
یہ لگتا ہے، یہ چوٹ لگائے گا، یہ تکلیف دے گا، اس سے درد ہوگی، اور اس کو میں نے سمجھایا، وہ سمجھ گئی۔ تو دوسرا فائدہ ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا فائدہ تعلیم، کیا ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بتایا گا۔ اور تیسرا فائدہ ہے اصلاح، کریکشن کیسے ہوگی۔ یہ جو مشین ہے یہ خراب ہے، میکینک نے میں بتا دیا یہ اس کی چیزیں خراب ہیں، اس کو چینج کرنا ہوگا، اس کو ریپیئر کرنا ہوگا، اتنی لاگت آئے گی، یہ وہ۔ اس نے ٹھیک بھی تو اسی نے کرنا ہے، جس نے چیک اپ کیا ہے، اسی نے پھر اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے۔ اصلاح، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یاد رکھیں، رات کو آپ نے سنانا مجھے۔ پہلا سوال کیا ٹھیک ہے، تعلیم۔ دوسرا سوال کیا ٹھیک نہیں ہے، الزام۔ تیسرا سوال کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اصلاح، کریکشن۔ اصلاح کا مطلب ہے کریکشن، ٹھیک ہونا۔ اور چوتھا تربیت، راست بازی کے لیے تربیت، ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ موسیقی والے جو ہیں یہ اس کو ریاض کہتے ہیں، ریاض۔ آپ کے خیال میں یہ کی بورڈ پر آج پہلی دفعہ بیٹھے ہیں، یا جو طبلہ بجا رہا تھا بیٹا وہ کیا پہلی دفعہ آج بیٹھا ہے؟ انہوں نے ریاض کیے ہوئے ہیں، 12 گھنٹے بھی بعض بعد کئی طبلہ نواز جو کہ بڑا مشکل ساز ہے اس کا ریاض کرتے ہیں۔ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ابھی ذکر کر رہا تھا پادری نویل صاحب سے، بڑا شوق ہے نوجوانوں کو کیسے جی انہیں باڈی بلڈنگ کرنا ہے۔ مجھے کہنے لگے آج میرے ساتھ باڈی بلڈنگ، میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ ہمیں وہ جمنیزیم میں داخلہ لے دیں۔ میں کہ جمنیزیم کا کتنا خرچہ ہے؟ جی 10,000 فی کس اس کا داخلہ ہے، اور پھر ہم ہر مہینے 5,000 فیس دیں۔ میں کہ 10 اور 10 20,000 تو پہلی دفعہ دینے ہیں، تو ہر مہینے 10,000 دونوں کے 5 دیں، لے لیں داخلہ۔ کیا کرنا کیا آپ نے؟ ہم نے تو وزن اٹھانا ہے اور مشینیں ہیں اور ہم باڈی بلڈنگ کریں گے، ہم کٹ بنائیں گے، کٹ۔ نوجوانوں کو بڑا شوق ہو، ٹھیک ہے جی، میں کہہ رہا ٹھیک ہے، داخلہ لے لیا، 20,000 روپیہ جمع کرا دیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 10,000 ہر مہینے دے رہے ہیں، 2-3 مہینے ہو گئے، کبھی 6-7 دن کے بعد جا رہے ہیں، کبھی 10 دن کے بعد جا رہے ہیں وزن اٹھانے، کبھی 15 دن کے بعد جا رہے ہیں، کبھی یاد ہی نہیں ہے ہم مصروف ہیں۔ یہ 2-3 مہینے ہو گئے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ذرا ادھر آؤ، یہ قمیضیں اتارو ذرا، میں دیکھوں کتنے کٹ بن گئے ہیں۔ کوئی کٹ وٹ ہوئی ویسی ہڈیاں نظر آ رہی۔ میں نے کہا کٹ اس طرح نہیں بنتے، روز محنت کرنی پڑتی ہے، ریاض کرنا پڑتا ہے، پسینہ آئے گا، تکلیف ہوگی، کھلیاں پڑیں گی، اور پھر کھلیاں ٹوٹیں گی، جسم ٹوٹے گا، تکلیف ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی ریاض کرنا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹریننگ کرنی ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی وزن اٹھانا ہوگا، پھر جا کے کٹ بنیں گے۔ ایسے کٹ نہیں بنتے۔ یہ جو مسٹر پاکستان اور مسٹر ایشیا اور مسٹر یونیورس بن جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایسے ہی جب چلے جاتے ہیں جمنیزیم میں، کبھی 7 دن کے بعد چلے گئے، کبھی 10 دن کے بعد چلے گئے، ایسے نہیں۔ میرے عزیزو، راست بازی کا بھی ریاض کرنا ہے۔ راست بازی بے شک خداوند ہمیں دیتا ہے، لیکن اس کا ریاض کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں تو اس کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں تو معاف کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں تو برداشت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کلام پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی عادت کے خلاف یہ جب ریاض کریں گے تو پھر مسل بنیں گے، پھر روحانی باڈی بلڈنگ ہوگی۔ میں ایک کلیسیا میں ایک گھر میں چھوٹی سی عبادت ہو رہی تھی، 10-15 لوگ تھے اور عورتیں بھی تھیں، مرد۔ میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، اور باقی سارے میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اعلان کیا
तीमुथियुस का दूसरा खत 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत की हम तिलावत करेंगे, और ये सफा नंबर 207 पर है। मैंने सफा नंबर बताया। अब वो जो खातून मेरे पास बैठी हुई थी वो पुराने अदनामे में 207 निकाल लिया उन्होंने, उधर भी 207 सफा 207 सफा तो है, लेकिन उधर तीमुथियुस का खत तो कोई नहीं है। उधर तो यीशु की किताब है। मैंने देख लिया, अब मैं मतलब तो रह नहीं सका। मैंने तो ऐलान कर दिया, मैंने कहा जी सिस्टर, अब वो प्रोफेसर थी, किसी कॉलेज में पढ़ाती थी, वो पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने कहा सिस्टर आपने 207 सफा तो निकाल लिया है, लेकिन ये दूसरा तीमुथियुस और 3 बाब और 16वीं 17वीं आयत तो यहाँ पे कोई नहीं है। ये हमारी तरबियत का हाल है। कलाम पड़ा हुआ है ऊपर वाली शेल्फ पर, और उस पर मट्टी पड़ी हुई है, और फिर हम पूछते हैं कि ये किसकी किताब है? ये खुदा की किताब है। खुदा को वापस क्यों नहीं कर देते? वो खुद ही पढ़ लिया करे, हमने तो पढ़ने का टाइम ही। जब टाइम ही नहीं होगा तो फिर हम तीमुथियुस का खत कहाँ ढूंढेंगे? हम पुराने अदनामे में तीमुथियुस का खत। ये हमारी तरबियत का हाल है। और मुझे यकीन है कि ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका हाल ये नहीं है। मुझे तो मैंने एक दो सवाल किया और एक फौरन जवाब आया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि पहाड़ी वास मत्ती की इंजील के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में और ये बच्चों को आता है। और मैं दाद देता हूँ कलीसिया की उन संडे स्कूल टीचर्स कि उन्होंने इनको सिखाया है और उन्होंने सीखा है। उन्होंने खुदा उनके कलाम को सिखाया है और उन्होंने सीखा है। और हम कोशिश करें कि हम खुदा उनके कलाम के इन 4 फायदों को याद रखें। आज चौथा फायदा क्या है? तरबियत। इसके लिए सवाल क्या है? पहला सवाल था तालीम के लिए क्या ठीक है। दूसरा सवाल था क्या ठीक नहीं है, इल्जाम। तीसरा सवाल था कैसे ठीक हो सकते हैं, नोट कर लें, कैसे ठीक हो सकते हैं, इस्लाह। और आखिरी जो सवाल है वो है कैसे ठीक रह सकते हैं। हमने सिर्फ संडे को तो ठीक नहीं ना होना, हमने सिर्फ कन्वेंशन के दिनों में तो ठीक नहीं ना होना, हमने तो सारा महीना, सारा हफ्ता, सारा महीना, सारा साल ठीक रहना है, सारी जिंदगी ठीक रहना है। मेरे अजीजों, हम कहाँ पे हैं? 6 सबक मैंने नहमिया की किताब में से आपको बताए हैं, 4 सबक मैंने तीमुथियुस के दूसरे खत में से बताए। 6 और 4 10 अहकाम आपने मुझे शाम को सुनाना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, मैंने कहा कि मैं कोई मतलब कि मुझे कलाम खुदा रोज मेरे साथ कलाम नहीं करता मूसा की तरह। कलाम मैं भी सीखता हूँ पहले और फिर आपको सिखाता हूँ। मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ। मुझे इल्हाम नहीं होता जिस तरह से उन बुजुर्गों को होता था, अंबिया को, रसूलों को। मैं भी कलाम पढ़ता हूँ, उसकी तशरीहें पढ़ता हूँ, उनको जानता हूँ, उनको हजम करता हूँ, उनको खाता हूँ, उनको चबाता हूँ, उनकी जुगाली करता हूँ और फिर आपको पढ़ाने के काबिल होता हूँ। मैं अगर इस उम्र में अभी तक पढ़ रहा हूँ, अगर मैं इस उम्र में तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो आपको भी करनी है, आपको भी करनी है। हम कलाम की अहमियत को समझें और उन लोगों की तरह जो जिनका नहमिया की किताब में हमने जिक्र पढ़ा, यकतन थे, वो हमतन गोश थे, वो फरमा बरदार थे। उन्होंने अपने जज्बे को, अपने जोश और जज्बे को जाहिर किया। कलाम खोला गया, खड़े हो गए, न सिर्फ खड़े हो गए, सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। और फिर उसकी तशरीह सुनी, उसके मानी बताए गए, साफ आवाज में पढ़ा गया और मानी बताए गए। ग्रामर को देखें कि ये उर्दू का जो फिक्रा लिखा हुआ है आयत की शक्ल में, इसका मतलब क्या है। फिर उसकी तशरीह खुदावंद से मांगे। खुदावंद आपको सिखाने के लिए मौजूद है। जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो वो बैठ गया और उनको यूं तालीम देने लगा। हम खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं, शाम के लिए तैयार हो जाएं, खुदावंद के गज़ब के लिए, गज़ब इलाही के लिए तैयार हो जाएं। हम दुआ मांगे। कादिर मुत्तक़ खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार